الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اما بعد۔ باتیں اسی کے تعلق سے کہ یتیموں کا مال ناحق کھانا یہ بہت بڑا گناہ ہے اور سراسر ظلم ہے۔ حدیث نمبر 2766 عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا اجتنبوا السبع الموبقات، کہ 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ یعنی بہت اہم بات ہم نے فرمائی کہ 7 وہ چیزیں ہیں کہ اگر اپنے آپ کو نہیں بچاؤ گے تو تمہیں ہلاک کر دیں گے۔ بہت مشہور حدیث ہے۔ قالوا یا رسول اللہ وما ہن، سامنے کے اللہ کے رسول وہ کون سی 7 چیزیں ہیں؟ اچھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کے تعلق سے بڑی فکر تھی کہ کیسے امت کو تباہی سے بچائے، اس لیے جو بھی چیزیں تھی اس سب بالکل واضح طور پر بتایا۔ صحابہ کرام کو تعلق کو بھی بڑی فکر تھی چیزوں سے بچنے کی۔ جیسے آپ نے کہا کہ اپنے آپ کو 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچاؤ، تو صحابہ نے فوراً کہا کہ رسول کون سی، یعنی جلدی بتائیں تاکہ کہ ایسا نہ ہو چیز ہمارے اندر ہو یا آپس نہ رہے ہو۔ یہ ان کو طرف سے فکر تھی۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول 7 چیزیں کون سی ہیں؟ قال الشرک باللہ، آپ نے فرمایا پہلے نمبر پر اللہ کے ساتھ شرک کرنا، یہ تباہی کا سامان۔ آخرت کے تعلق سے آپ نے سنا کہ مشرک حالت شرک میں مر گیا بغیر توبہ کے تو بخشش کا کوئی بھی راستہ اس کے لیے باقی نہیں رہا۔ یہ تو آخرت کی تباہی ہے۔ دنیا کی تباہی ہے کہ مشرک کبھی بھی چین کی نیند سو نہیں سکتا۔ مشرک کس کو کہتے ہیں؟ جو بہت سارے معبودوں کی بندگی کرتا ہے۔ مکہ والے 360، کیونکہ ان کا عقیدہ تھا یہ بارش کا ہے، یہ روزی کا، یہ فلاں فلاں فلاں۔ اب ان سب کو انہیں خوش کرنے اور راضی کرنے کا ٹینشن لگا ہے۔ تو کتنی بڑی ڈپریشن والی بیماری ہے۔ ایمان کہتا ہے کہ صرف اللہ کو خوش رکھو، باقی لوگوں کا ٹینشن چھوڑ دو، کہ یہ بہتر ہے، یا 360 کو خوش رکھنے کا جو ٹینشن ہے وہ بہتر ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے لوگوں سے کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لوگوں تم لا الہ الا اللہ کو کامیاب ہو جاؤ گے۔ مطلب صرف اس کی نفی کرو، صرف ایک اللہ کو مانو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ یعنی اگر نہیں مانو گے تو تمہارے لیے تباہی مقدر ہے۔ تو شرک پہلے نمبر پر، اس نے ہر مومن کو ہر قسم کی شرک سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ دوسرے نمبر پہ آپ نے کہا وسیع، جادو، یہ بھی تباہی کا سامان ہے۔ اسی لیے جادوگر کے تعلق سے اسلام کا نظریہ ہے کہ اسے جینے کا حق نہیں ہے۔ اگر کوئی جادوگر ہو پتہ چل جائے اسلامی قانون ہو اس کے گھر میں معاملے ہیں۔ کیوں؟ جادوگر اگر معاشرے میں ہو گئے تو اس معاشرے میں امن اور چین سے لوگ نہیں۔ کیوں؟ جادوگر کا تعلق شیطان سے ہوتا ہے۔ شیطان کا کام ہے فتنہ برپا کرنا سماج کے اندر، اور جادوگر چونکہ اس کا پیروکار ہوتا ہے وہی اس کی بھی یہ مشن ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں جس سماج میں جادوگر رہیں گے وہ سماج میں کبھی بھی پیار محبت قائم نہیں ہو سکتا۔ اس لیے یہ جو اس قسم کے لوگ ہیں، بابا قسم کے لوگ جو اس فیلڈ میں رہتے ہیں نا، آپ دیکھیں جتنے زیادہ تعداد جہاں ان لوگوں کی رہے گی نا، وہاں خرافات، بدعات، گمراہیاں، فتنہ فساد، جھگڑے، لڑائی یہ بھرمار ہیں۔ تو اسی لیے سیر جو ہے یہ تباہی کا سامان ہے۔ آگے وہ قتل النفس التي حرم اللہ الا بالحق، کسی کو ناحق قتل کرنا یہ بھی تباہی کا سامان ہے۔ اسی لیے اسلام نے کہا اگر کسی نے ناحق قتل کیا ہے بدلے میں اس کو قتل کر دو تاکہ آگے راستہ وہی ختم ہو جائے، کیونکہ اگر یہ سلسلہ شروع ہو گیا نا یہ تباہی کا سامان ہے۔ اسی لیے اسلام کتنا مضبوط ہے کہ جو قتل کیا ہے بدلے میں اس کو قتل کر دو تاکہ معاملہ میں رفع دفع ہو جائے۔ یہ تباہی کا سامان ہے۔ آگے واکل الربا، سود کھانا یہ بھی تباہی کا سامان ہے۔ اسی لیے اس کے تعلق سے دیکھیں کتنے سختی کے ساتھ اسلام نے روکا ہے۔ سود لینا بھی حرام، دینا بھی حرام، اس پر گواہ بننا بھی حرام، اس پر کوئی لکھ رہا ہے وہ بھی حرام۔ یہاں تک کہ اگر دو لوگ سودی معاملہ کر رہے ہیں اور
पास में बैठकर आप सुन रहे हो और समझाने की ताकत आपके पास है, फिर भी नहीं समझा तो आप ही मुजरिम हो। क्यों? मुकम्मल तौर से रोका है। और जो लोग सूदी कारोबार में लग गया, मुझसे पूछो उनकी जिंदगी कैसी, कितनी मतलब तबाही वाली उनकी जिंदगी होती, खुशहाली तो आ नहीं सकती। तो इसलिए इस्लाम इसको भी रोका और कहा ये तबाही का सामान है। वाकुल माल यतीम, और इसी तरह यतीम का माल खाना, ये भी तबाही का सामान। क्यों? ये नेचर है कि कोई मोहल्ले में यतीम होना तो हर कोई उस पर तरस खाता है, यतीम है, बाप नहीं, लावारिस है, देखते हैं, ये मतलब एक फितरत है। लेकिन कोई बंदा इतना सख्त दिल का हो जाए कि उस यतीम का माल भी ना छोड़े, फिर और कोई भलाई उसकी जिंदगी में, फिर वो किसी को नहीं छोड़ेगा। इसीलिए कहा गया यतीम का माल खाना भी ये क्या तबाही वाली चीज है, फिर वो बंदा किसी को नहीं छोड़ेगा, इसलिए उसके ताल्लुक से बयान किया। और ऐसे ही वह तवल्ली यौम ज़ब, मैदान जहाद से मैदान छोड़ के भाग जाना, यानी आप लड़ने गए हो दुश्मन से और मैदान छोड़ के भागो, ये तबाही का सामान है। फिर दुश्मन क्या करेगा? आपके घर पहुंच करके आपको मारेगा। इसलिए जब मुकाबले में आ गए हो तो या तो मरो या तो जीतो, कुछ भी हो जाए, मगर मैदान छोड़कर भागना नहीं, क्योंकि भागने वाला काम करोगे तो खुद भी मरोगे और अपने साथियों को भी मार दोगे। तो ये भी तबाही का सामान है कि मैदान मुकाबले में आ गए हैं तो कुछ भी हो जाए भागना नहीं। इसी तरह वह कल्पुल मुहसिनातुल मुमिनातुल गाफिलात, भोली भाली पाक दामन मोमिना औरतों पर तोहमत लगाना, ये भी तबाही का सामान है। और लोग बड़े धरले से किसी भी औरत पर उंगली उठा देते, बहुत गलत बात, बहुत गंदी हरकत है। किसी पर भी उंगली नहीं उठानी चाहिए, इल्ला एक की जरूरत पड़ जाए तो उसका एक अलग रास्ता है। तो कहे वो भोली भाली मोमिना औरतें पाक दामन भी, और उस पर लोग उंगली उठाए। औरतों का मामला ऐसा है ना कि किसी औरत पर आपने उंगली उठा दिया और एक बार धब्बा लग गया तो फिर वो चेहरा नहीं दिखा सकती, और अगर उसके रिश्ते की बात है ना तो पापड़ बेलना पड़ जाएगा। इसलिए इस्लाम ने कहा नहीं, बहुत सोच विचार लो, किसी औरत पर उंगली नहीं उठाना, उठना उसकी इज्जत का सवाल और उसके रिश्ते का सवाल। अब अगर समाज में बच्चियां हो जाएं और इस तरह तोहमत लग जाए और उनके रिश्ते ना हो, शादी ना हो, तो फिर जानते हो क्या होगा? फिर वही होगा जो आप देखना नहीं चाहते। तो हकीकत में ये बड़ी खतरनाक चीजें हैं जिसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2-2-4 की तरह बिल्कुल उम्मत के सामने वादे कर दिया है, ताकि उम्मत के लोग अपने आप को इससे बचें और तबाही से बच जाएं। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है, इलाही आलमीन जो मैं कहने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए।